وہاں نفس امارہ جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، یہ اپنی خواہشات کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آگے بڑھاتا ہے اور پھر انہی چیزوں کو ارادے میں بدلتا ہے اور اسی ارادے کو طبیعت کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ طبیعت اس کی جبلت ہے اور یہی نفس کہ وہ چیزیں ہیں بنیادی جس کے ذریعے سے وہ ایک انسان کو یرغمال بنائے رکھتا ہے۔ اب اگر اسے اطاعت کے لیے کہا جائے، نیکی کے لیے کہا جائے، کسی خیر کے کام کے لیے کہا جائے تو یہ سستی کرتا ہے، وہاں سست پڑ جاتا ہے، وہاں یہ ہیلے بہانے سے کام لیتا رہتا ہے، لیکن لے کے اندر معصیت چستی کنند، لیکن جیسے ہی گناہ کا کوئی کام اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہاں چست ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس مضمون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت اہم مضمون ہے۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، وہ بنیادی چیزیں ہیں، جاننے کی ہیں، اور ایک ایسی چیز کی طرف وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں جہاں ہمارا نفس کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں نفس امارہ جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے ایک سالک کے لیے، خاص طور پر جو نیا ہے اس سفر میں، اس کے لیے یہ جاننا کہ یہ نفس امارہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جائے، وہ کون سی تدابیر ہیں جن کو اختیار کیا جائے اور اس سے حفاظت میں رہا جائے۔ تو آج کا بیان ہے دربیان دریافتن حقیقت نفس امارہ، کہ یہ معلوم کرنا کہ نفس امارہ کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے واردات کرتا ہے، کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ نفس امارہ بنیادی طور پر وہ نفس ہے جو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر مائل کرتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تین چیزیں بنیادی ہیں ہر نفس میں، اور وہ نفس امارہ میں بھی ہیں۔ ایک چیز جو کہ اس کے اندر پیدا رہتی ہے اور وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، وہ اس کی خواہش ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آگے بڑھاتا ہے اور پھر انہی چیزوں کو ارادے میں بدلتا ہے اور اسی ارادے کو طبیعت کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ طبیعت اس کی جبلت ہے اور یہی نفس کہ وہ چیزیں ہیں بنیادی جس کے ذریعے سے وہ ایک انسان کو یرغمال بنائے رکھتا ہے۔ کہ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جہاں وہ کسی خواہش کو نیک نہیں رہنے دیتا، کسی ارادے کو پاک نہیں ہونے دیتا، اور طبیعت کے اندر جو ایک روحانی سکون چاہیے اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ یہی اس کا ایک طرح سے بنیادی عمل ہے جس کو وہ دہراتا رہتا ہے، کہ وہ جو برائی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک خواہش کے ذریعے سے آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس خواہش کو ارادے میں بدلا جائے۔
وہ اگر خواہش ہی رہ جائے تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دائرہ بناتا رہتا ہے، اس کے لیے سد باب کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی نئے نئے راستے تلاش کرتا رہتا ہے، وہاں اکساتا رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو کام میں ایک خواہش کی صورت میں اپنے اندر رکھتا ہوں اس کو ارادے میں بدلتا ہوں۔ تو ارادہ اگر انسان کر لے تو جیسے کہ وہ جو چاہ رہا تھا وہ اب ہو کے رہے گا، اور اسی کے لیے یہ سارا سامان کرتا رہتا ہے، اور پھر اسی ارادے کو اپنی کسی جبلی خواہش کے طور پر یا کسی مادی خواہش کے طور پر اس کو تکمیل کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے اپنی کاروائی کرتا ہے، اس طریقے سے اپنی تعمیر کرتا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج کا بیان ہے کہ یہ نفس جب اس طریقے سے واردات کر رہا ہے، اس طریقے سے حملہ آور ہو رہا ہے، تو اب اس سے بچا کیسے جائے؟ وہ کون سی حفاظتی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے اس کے ان معاملات سے الگ رہا جائے اور اس کے ان حملوں سے بھی بچا جائے؟ تو اب اسی ہی کا سارا جو ایک نقشہ ہے وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کھینچ رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں چو شتر مرغ شناس این نفس را، یہ نفس جو ہے یہ شتر مرغ کی مانند ہے، نئے کشد بارو نئے پرت بر ہوا، نہ تو یہ وزن اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اڑ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ شتر مرغ کی مانند ہے، کہ مثلا ایک ایسا پرندہ ہے جس کے ظاہر جو ٹانگوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ اونٹ کی مانند ہے، اور اس کا اوپر کا جو ڈھانچہ ہے وہ پرندے کی طرح ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے چلاتا ہے کہ خود کو بدلتا رہتا ہے، اس سے جو کام کہا جائے وہ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتا ہے اور وہ اس طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ تو اسی کو ہی آگے کھول رہے ہیں، گر بپر گویش گوید اشترم، تو اسے اگر کہا جائے کہ اڑ کے دکھا کہ تو مرغ ہے، تو کہتا ہے کہ میں اونٹ ہوں، تو میرے اوپر جو کام ہے وہ وزن لادنے کا ہے، بوجھ لادنے کا ہے، تو میں اس کو اٹھا کے چلتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ور نہیں بارش بگویت طائرم، تو جب اس کے اوپر وزن لادا جائے، بوجھ لاد دیا جائے، تو پھر کہتا ہے کہ میں پرندہ ہوں۔ یعنی کہ کوئی بھی کام اسے کہہ دیا جائے تو اس کے لیے کوئی دوسرا ہیلا اور بہانہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اپنی ابتدا میں جب یہ بگڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ طاقت اس میں دونوں کی ہے، وزن اٹھانے کی بھی ہے اور اڑنے کی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں اب جب کہ یہ بگڑ چکا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اب یہ کہتا ہے کہ نہ تو میں بوجھ اٹھاؤں گا، جب اسے بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں، اور جب اڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں اشتر ہوں، میں اونٹ ہوں۔ تو اب اس طریقے سے یہ کام چلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو گیا ہے زہر رنگش دلکش است، تو اب یہ ایک خوبصورت گھاس کی مانند ہے جو اپنے ظاہر میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ ایک تو وہ اس کی جبلی ایک طرح سے رنگت ہے، اور اب اس کا دوسرا ایک روپ دکھا رہے ہیں، دوسری صورت دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایک خوبصورت گھاس کی مانند ہے، لیکن کیا ہے اپنے ظاہر و باطن میں کیا رکھتا ہے؟ لے کے تامش تلخ بویش نخوش است، اپنے کھانے میں تلخ ہے، یعنی کہ ایسا ذائقہ ہے اس کے اندر کہ جو برا ہے،
کوئی اسے کھا نہیں سکتا. یعنی کہ اپنے باطن میں، اپنی حقیقت میں بھی یہ ایسا ہے، اپنے اندر تلخی رکھتا ہے کہ جو کھائے گا وہ اسے اگل دے گا. اور اپنی خوشبو میں ایک ناخوشگوار بو رکھتا ہے، یعنی کہ اپنے ظاہر و باطن میں یہ ناپسندیدہ ہے. اس طریقے سے ہے کہ اپنے نہ ظاہر میں اچھا ہے، نہ باطن میں اچھا ہے، نہ ظاہر میں اچھا ہے. تو تیسری چیز کیا فرما رہے ہیں؟ گر باتات خانیش سستی کند. اب اگر اسے اطاعت کے لیے کہا جائے، نیکی کے لیے کہا جائے، کسی خیر کے کام کے لیے کہا جائے تو یہ سستی کرتا ہے، وہاں سست پڑ جاتا ہے، وہاں یہ ہیلے بہانے سے کام لیتا ہے، وہاں اگر مگر سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن لے کے اندر معصیت چستی کنند، لیکن جیسے ہی گناہ کا کوئی کام اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہاں چست ہو جاتا ہے، وہاں بھاگ بھاگ کے اسے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یعنی کہ نیکی کرتے ہوئے وہ سست پڑ جاتا ہے اور بدی کو اختیار کرتے ہوئے چست ہو جاتا ہے. تو اب ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اب اس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، کس طریقے سے اس کو باندھا جائے، کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے، کس طریقے سے اس کو سیدھا کیا جائے. تو فرماتے ہیں نفس را آں بے کے در زندہ کن، بہتر ہے کہ اس کو قید کیے رکھ، ایک قید میں رکھ، تربیت کی قید میں. کسی استاد کی تربیت جو ہے نا وہ ایک ایسی تربیت ہے کہ جہاں وہ قید اگر اسے لگ جائے گی، تربیت میں آ جائے گا تو یہ سیدھا ہو جائے گا. اور کیا کر ہر چے فرماید خلاف آں کنی، یہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کام، یہ جو کہتا ہے وہ مت مان. جو یہ کہے گا اور اگر تو مان لے گا تو پھر یہ تمہیں اپنا قیدی بنا لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے خلاف جا اور اس کو اپنا قیدی بنا لے، اس کے اوپر اپنی قید لگا. اور پھر فرماتے ہیں کام نفس بد بر آوردن خطا است، جو نفس کے کہنے میں آ جاتا ہے وہ سراسر غلطی پر ہوتا ہے. یہ نفس ایسا ہے کہ اس کی جو بھی تو مانے گا وہ تم سے غلطی کروائے گا، وہ تمہیں غلط راستے پر لے کر جائے گا، اور وہاں وہ غلطی جو ہے وہ تم سے کروا کے رہے گا. تو فرماتے ہیں ایک تو یہ ضروری ہے کہ اس کے کام جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ مت مان. تو اب فرماتے ہیں اس کے کام کرنا ایسے ہی ہے زاں کے دشمن را بے پہ وردن خطا است، یہ ایسے ہی ہے کہ تم اپنے کسی دشمن کو پال رہے ہو. نفس کو پالنا، اس کے کہنا ماننا اور اس کے کہے میں آ جانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تو اپنے دشمن کو پال رہا ہے تاکہ وہ کل کو تمہیں ہلاک کر سکے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ نیز درمانش بجز جو آتش، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بھوک دے، اس کو پیاس دے، تاکہ سازی رام اندر تائتش، تاکہ یہ فرما برداری اور اطاعت کو اختیار کر سکے. جب تک تو اس کو بھوک نہیں دے گیا، اس کو پیاس نہیں دے گا، یہ تربیت میں نہیں آئے گا، یہ سدھرے گا نہیں، یہ سیدھے راستے پر نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں نیز درمانش بجز جو آتش، اس کو بھوک دے، اس کو پیاس دے تاکہ اس کی تربیت ہو، سیدھے راستے پر آئے اور اطاعت کو اختیار کرے، اطاعت حق تعالیٰ کو اختیار کرے. اور پھر فرماتے ہیں چو شتر در رہ تر آئیو بارکش،
اب یہ اونٹ کی طرح جب بوجھ اٹھانے والا بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بار طاعت بردر جبار کش، تو پھر حق تعالیٰ کے حضور اپنی طاعت اور فرما برداری کو لے کے جانے والا بن جائے گا۔ اس کے حضور جب یہ بندہ بن جائے گا تو وہاں عبادت، نیکی اور خیر کو اختیار کرنے والا بن جائے گا، اور پھر حق سے وابستہ ہو جائے گا، وہاں اس کے در پر چلا جائے گا، وہاں اپنی طاعت گزاری کے ساتھ، اپنی نیکی کے ساتھ، اور اس نیکی کے ساتھ جڑا ہوا جو خیر ہے اس کے ساتھ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ بار عزت را بجاں باید کشید، تو اب جو اس مولا کریم کی بارگاہ میں اپنی کوشش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ وہ چیزیں کر لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اپنی زندگی کو سیدھا کر لیتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر پاتا، ورنہ ہم چو سگ زباں باید کشید، تو پھر وہ کتے کی طرح زبان جو ہے وہ ہلکلاتا رہتا ہے، وہ جیسے کہ منہ سے باہر نکلتی، اور وہ وہاں اپنی کسی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی کسی جبلی خواہش کو بجھانے کے لیے وہ منہ سے زبان باہر لٹکائے رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نفس بھی ایسا ہی ہے، اگر اسے اطاعت پر نہیں لگاؤ گے، وہاں نیکی پر نہیں لگاؤ گے، تو پھر یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زبان کو منہ سے باہر لٹکائے ہوئے رکھے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں ہر کے گردن می کشد زیں بارہا، تو جس نے بھی یہاں سرکشی اختیار کی اور اطاعت کے اس جو طوق ہے اس کو اپنے گلے سے اتار دیا، باشد از نفریں برو امبارہا، تو پھر حق تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت کا طوق ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو اطاعت کا پٹا اپنے گلے سے اتار دے گا تو اب لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں اب وہ ایمانت کی طرف آ رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنی ایمانت کا بار جو ہے وہ اس پر لا دے، اس کو اٹھائے کون؟ زمین و آسمان یا پہاڑ، تو ان سب نے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہاں عذر پیش کر دیا کہ ہم یہ بار نہیں اٹھا سکتے، تو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو یہ انسان تھا جس نے اس بار کو اٹھایا، وہ ایمانت الہیہ کا بار تھا، وہ اطاعت کا بار تھا، وہ فرما برداری کا بار تھا جس کو اٹھایا، وہ اس کی عشق و محبت کا بار تھا جس کو اٹھایا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو اس بار کو نہیں اٹھائے گا، اس کا جو اس کی جو ذمہ داری اس کے گلے میں ڈال دی ہے اس کو نہیں اٹھائے گا، تو اب فرماتے ہیں کہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں چو شتر مرغ آن کے بارش گریخت، جو اس شتر مرغ کی طرح یہاں سے دوڑتا رہے گا، اس بار کو اٹھانے میں جھجکتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، از گلستان حیاتش بربری، تو وہ جو ابدی زندگی ہے، وہ جو ابدی حیات ہے جنت کی صورت میں، اس کے دیدار کی صورت میں، اس کو نہیں پا سکے گا۔ اور جو اس بار کو اٹھا لے گا ہر کے بارش را تحمل می کند، جو اس بار کو، اس امانت کو جو اس نے دی ہے عقل کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، خیر کی صورت میں، اپنی عشق و محبت کی صورت میں، جو اس کو اٹھا لے گا در جہاں جانش تجمل می کند، پھر اس دنیا میں اسے شان و شوکت عطا کر دے گا، اسے عزت عطا کر دے گا، اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔
تو آپ فرماتے ہیں کردئی بارے امانت را قبول، جب ہے بندے جب اس امانت کو قبول کر لیا ہے تو اب بندہ بن جا، اور کیا کر از کشیدن پس نہ یابد پس نہ باید شد ملول، اب اس کو اگر قبول کر لیا ہے تو ذمہ دار بن کر، بندہ بن کر، انسان بن کر اس کو اٹھا اور اس کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، یہ اس کو بوجھ نہ سمجھ، اس کو امانت سمجھ اور اس کو خوشی خوشی سر انجام دے۔ تو پھر فرماتے ہیں روز اول خود فضولی کردائی، جب روز اول میں تو نے وہ اس کو اٹھا لیا تھا تو اب کیا ہے، واں فضولی از جہولی کردائی، اب تم میں ایسے لوگ آ گئے ہیں، وہ لوگ آ گئے ہیں کہ انہو کان ظلوما جہولا، جب تو وہ اطاعت نہیں اختیار کر رہا، وہ نیکی نہیں اختیار کر رہا، اپنے فرائض کو نہیں سر انجام دے رہا، وہاں جو عشق و مستی چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی طرف نہیں لپک رہا، وہ ذوق و شوق جو ہے اس کو اختیار نہیں کر رہا، تو آپ فرماتے ہیں واہ فضولی را جہولی کرتا ہے، اب تو ایسا فضول ہے کہ تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو سب سے بڑا جاہل ہے، اور وہ تو وہی کر کے دکھا رہا ہے۔ ایک تو بار اٹھا لیا، اور اس بار کو ذمہ داری کے ساتھ اگر تو پورا کرتا تو پھر تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس پہ تمہیں پیدا کیا تھا، وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، پھر تمہیں میں نے شرف دیا تھا، وہاں وہ جو تمہیں اکرام دیا تھا پھر تو وہ ہے، اور اگر اس بار کو نہیں اٹھایا، اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، اس کی محبت کو نہیں اس کی محبت کا جو ایک پیمانہ تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو آپ فرماتے ہیں تو فضولی ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں واہ فضولی را جہولی کرتا ہے، تو پھر سب سے بڑا فضول اور جاہل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہاں اس جو بیان میں نفس امارہ کی جو حالتیں ہیں اس سے ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر نفس امارہ میں تو پھنسا رہا تو پھر تو خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، اپنے محبوبوں کی صحبت و سنگ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔